میں 11 سال کا تھا۔ سالگرہ پر ٹافیاں بانٹنا چاہتا تھا، مگر رات کو ابو کی آواز آئی، ایک پیکٹ ٹافی میرے پورے ہفتے کی کمائی ہے۔ اس ایک جملے نے مجھے راتوں رات بڑا کر دیا۔ کیسے یہ کہانی سنے؟ اس رات میں نے پہلی بار اپنے ابو کو یہ کہتے سنا، ایک پیکٹ ٹافیوں کا مطلب میرے پورے ہفتے کی کمائی ہے۔ اگلے صبح میرا بچپن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں اس وقت 11 سال کا تھا۔ ہم فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو پہلے پاور لوم فیکٹری میں کام کرتے تھے، مگر اچانک فیکٹری بند ہو گئی تو ان کی نوکری چلی گئی۔ اس کے بعد وہ سائیکل پر محلے محلے جا کر دکانوں کو بسکٹ، ٹافیاں اور چاکلیٹ سپلائی کرنے لگے۔ سارا دن دھوپ میں سائیکل چلاتے، رات کو پسینے اور گرد میں ڈوبے گھر واپس آتے۔ اگلے دن میری سالگرہ تھی۔ میں بہت خوش تھا، اس لیے نہیں کہ کیک آئے گا، بلکہ اس لیے کہ شاید اس بار میں بی کلاس میں بچوں کو ٹافیاں بانٹ سکوں۔ میں کمبل اوڑھے سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ جب ابو گھر آئے، امی نے آہستہ سے کہا، کل حسان کی سالگرہ ہے، ایک پیکٹ ٹافیاں دے دیں، اسکول میں بانٹ دے گا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابو کی تکی ہوئی آواز آئی، دے تو دوں، مگر ایک پیکٹ ٹافیوں کا مطلب میرے پورے ہفتے کی کمائی ہے۔ بس صرف اتنا سا جملہ، مگر قسم سے بعض جملے بچے کو ایک ہی رات میں بڑا کر دیتے ہیں۔ میں کمبل کے اندر لیٹا چھت کو دیکھ رہا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو پورا ہفتہ دھوپ میں سائیکل چلاتے رہے اور گھر اتنے پیسوں بھی نہیں آئے کہ میں اسکول میں ٹافیاں بانٹ سکوں۔ امی دے دے رونے لگی اور ابو وہ خاموش بیٹھے رہے۔ مرد اکثر اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں جب ان کے بچے کی چھوٹی سی خوشی بھی ان کی جیب سے بڑی ہو جائے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں صرف ایک بات سوچتا رہا، میری اسکول فیس 90 روپے ہے اور ابو پورے ہفتے میں 50 روپے بھی نہیں کما سکے۔ اگلے ہی ہفتے میں نے محلے کے ہوٹل پر برتن دھونے شروع کر دیے۔ پورے شام جاگ گندے برتن اور گرم پانی بدلے میں 10 روپے ملتے تھے، مگر مجھے خوشی ہوتی تھی کیونکہ اب میں صرف 9 دن میں اپنی فیس جمع کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ اکثر جل جاتے تھے، صابن سے انگلیوں کی کھال اترنے لگتی تھی، مگر جب رات کو ابو تھکے ہوئے گھر آتے اور جیب سے مڑے ہوئے نوٹ نکالتے تو مجھے لگتا دنیا کا سب سے محنتی آدمی میرے گھر میں رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑا ہوتا گیا، مگر اس رات کی آواز آج بھی میرے اندر زندہ ہے۔ اس لیے آج بھی شام کے وقت کسی رکشے والے یا خوانچے والے سے بچے ہوئے پیسے واپس نہیں لیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کبھی کبھی وہ 5-10 روپے کسی باپ کی پوری رات بچا لیتی ہے۔ آج بھی میں پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا، آج بھی سالگرہ نہیں مناتا۔ لوگ کہتے ہیں یار زندگی انجوائے بھی کیا کرو، میں صرف مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ خوشیاں منانے سے پہلے اپنے باپ کا پسینہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے، گھر بھی، اچھی نوکری بھی، سفر بھی، مگر آج بھی جب گھر والوں کے لیے ٹکٹ بک کراتا ہوں تو ان کے لیے اے سی لیتا ہوں، خود کبھی کبھی جنرل ڈبے میں سفر کر لیتا ہوں۔ شاید غربت ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کی تربیت نہیں جاتی۔ میرے اور ابو کے درمیان آج بھی ہر بات پر بحث ہو جاتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر آخر میں وہی کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک باپ کو اپنی خواہشیں مارتے دیکھا ہے تاکہ اس کے بچے خواب دیکھ سکیں۔ اور سچ پوچھیں، جس دن ایک بچہ اپنے باپ کی خاموش قربانی سمجھ لینا، اس دن اس کی عمر نہیں بڑھتی، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ نامعلوم۔